اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین هو الذی اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا والذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین المخاطب طہ و یاسین جد الحسنین سید الکونین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر علی بیگ، دلہن بیگم، باقر بیگ، اعجاز علی بیگ، جعفر علی بیگ، رفت علی بیگ اور دیگر تمام مرحومین جو اس دار فانی سے گزر چکے ہیں، ان کے ارواح کو ایثار فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بار دیگر محمد و آل محمد پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن شریف کی آیہ کریمہ جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 ہے، جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے پر جو کرامات، جو اچھائیاں اور جو نیکیاں اور جو خوبیاں کی ہیں، اس کا ذکر کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً، یعنی لقد کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے جو یقین کی منزل کو بتاتا ہے کہ یقینی طور پر، اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ لفظ استعمال نہ بھی ہوتا تو بہرحال اللہ کیونکہ کہہ رہا ہے تو وہ یقینی اور حتمی بات ہی ہوتی۔ بہرحال ارشاد رب العزت ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو بڑی کرامتیں عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور بحر و بر پر، یعنی زمین اور دریاؤں پہ چلنے کے لیے یا سفر کرنے کے لیے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے سواری کا انتظام کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور جو بہترین چیزیں، پاک و پاکیزہ چیزیں تھیں، وہ بھی
انسان کے لیے ہم نے عطا کی. وفضلناہم، اور ہم نے فضیلت دی، علی کثیر، یعنی بہت ساری مخلوق پر، بہت ساری چیزوں میں ہم نے فضیلت دی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم نے فضیلت دی ہے انسان کو. ممن خلقنا تفضیلا، یعنی جتنی چیزیں ہم نے خلق کی ہیں، جتنی چیزیں فضیلت والی چیزیں خلق کی ہیں، ان تمام فضیلت والی چیزوں میں انسان کو ہی ہم نے بافضیلت مخلوق بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اس آیہ کریمہ سے اور ہمارے موضوع سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو کتنا بہترین تال میل بنے گا اگر ہم غور کریں گے. تو ہمارا موضوع ہے اسلام اینڈ ماڈرنٹی، یعنی اسلام اور تجدد یا جدیدیت کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ ایسا موضوع ہے جو خطرناک بھی ہے، حساس بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو تغیر پسند ہے اور تبدیلی پسند ہے، اور تبدیلی بھی اسی انسان میں آ رہی ہے. اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم آس پاس ہمارے ارد گرد اگر دیکھیں، غور کریں گے تو جو چیزیں انسان کے علاوہ تھیں وہ جیسی کی ویسی ہیں، جو کی توں ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. گائے 1000 سال پہلے جو گائے تھی وہ آج بھی وہی گائے ہے. بھینس جو 1000 سال 2000 سال 5000 سال پہلے جو گائے تھی آج بھی وہی انداز سے ہے. بھیڑ بکری وہی بھیڑ بکری ہے جو 10,000 سال 15,000 سال 20,000 سال پہلے کی تھی، آج بھی وہی گھاس کھاتی ہے، وہی اس کا رہن سہن کا انداز ہے، اسی جگہ پہ رہتی ہے، اسی انداز میں وہ زندگی بسر کر رہی ہے. جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی، ایسا نہیں ہوا کہ 100 سال پہلے کا جانور الگ طریقے سے رہ رہا تھا اور آج کا جانور. مثال کے طور پر ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں کہ 1000 سال پہلے کا بندر ایک الگ طریقے کا گھر بنایا کرتا تھا اور آج کا بندر نئے گھر بنانے لگا ہو، یا 1000 سال پہلے کا بندر سواری کرنے نہیں کرتا تھا اور آج کا بندر سواری کرتا ہو. ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا یا نہیں دیکھا. یہ کوئی تحقیق بھی نہیں بتاتی ہے کہ کوئی ایسا پرندہ تھا کہ 100 سال پہلے اس کا طرز زندگی الگ تھی اور آج کا وہی پرندہ اس کی طرز زندگی الگ ہے. لہٰذا صرف واحد انسان ہی ہے جو تبدیلی اور ترقی کرتا جا رہا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو تجدد جدیدیت صرف اور صرف انسان میں ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے ہی یہ فضیلت عطا کی ہے کہ انسان اس فضیلت کے مراحل، جو فضیلت عطا کی ہے، انسان ان مرحلوں کو طے کرتا ہوا تکمیل کی طرف جائے. یعنی یوں اگر میں اگر کہنے میں میری غلطی نہیں ہوگی کہ غایت مقصد خداوندی انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے پورے پوٹینشیل تک پہنچے. ابھی انسان اپنی پوری پوٹینشیل میں نہیں پہنچا، ابھی انسان میں پوٹینشیل بہت ہے. جیسے کہ بڑے بڑے نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان نے اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ابھی اس کے پوٹینشیل کا شاید 10% بھی استعمال پورا نہیں ہوا. اندازہ لگائیں کہ انسان میں کتنا پوٹینشیل ہے، کتنی صلاحیت ابھی باقی ہے. یعنی انسان میں اور کتنی صلاحیت ہوگی، ذرا غور کریں، اندازہ لگائیں کہ اتنی ترقی ہو گئی. ہم کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ ٹیکنالوجیکل بوم اس طرح سے دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس طرح سے جو ہے نا اثر انداز ہو رہا ہے کہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے پتہ نہیں کہ کل کی کون سی ٹیکنالوجی آئے گی، کون سی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی آ کر ہماری زندگی کو بدل دے گی. اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی سارے سائنٹسٹ، جتنے بھی مفکرین ہیں، جتنے بھی تھنکرز ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کے پوٹینشیل کا ابھی 10% حصہ بھی استعمال نہیں ہوا اتنی ترقی کے باوجود. تو اب اندازہ لگائیں کہ کتنی ترقی ہونی چاہیے. اور اس ترقی کو انسان کے بڑے آسان ہو گیا ہے اس زمانے میں. مجھے اپنے آپ کو اگر پرکھنا ہے، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کس جگہ پر ہوں، میں کس مقام پر ہوں، تو مجھے دیکھ لوں کہ اس زمانے کے جو ترقی یافتہ انسانوں کے بنسبت میں کہاں پر کھڑا ہوں. مقایسہ کرنا بڑا آسان ہو چکا ہے اس زمانے میں. آج
مثال کے طور پہ ابھی بتاتا ہوں، دیکھیے ایپل کمپنی نے نئے پروڈکٹ ہر سال ایجاد کرتے ہیں اور ہر سال پیش کرتا ہے کنزیومرز کے لیے. ابھی جو اس نے نئی چپ بنائی A14، ایک بایونک چپ بنائی ہے A14، اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 11 بلین ٹرانزسٹرز استعمال ہوئے ایک چھوٹی سی چپ میں. 11 بلین ٹرانزسٹرز. جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، جو سن رسیدہ لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب ریڈیو آیا تھا پہلے ٹرانزسٹر جو ہوتے تھے کتنے بڑے ہوا کرتے، اتنا بڑا باکس، ایک اس میں وہ ٹرانزسٹرز ہوتا تھا، ایک ٹرانزسٹر کے لیے اتنا بڑا سا باکس جو ہے ہوتا تھا. اور ٹرانزسٹر اس کے بعد بھی دیکھا 90s میں جو ڈائیوڈز ہوتے تھے، ایک ڈائیوڈ جو ہے نا اتنا موٹا سا ہوتا تھا. ڈائیوڈ جو ہوتا تھا، ایک ٹرانزسٹر میں کم سے کم 3 ڈائیوڈ ہوتے ہیں آج. ٹھیک ہے، اب اس کا اندازہ لگائیں کہ 11 بلین ٹرانزسٹرز ایک چھوٹی سی چپ جو ابھی جو مارکیٹ میں آئی ہے A14، اس میں 11.5 بلکہ 11.5 بلین ٹرانزسٹرز لگائے گئے. تو انسان کتنی ترقی کیا. ابھی ہم ایسے لوگ ہیں، ہم خود ہم میں سے ہیں کہ جو ابھی ٹرانزسٹر کا تصور بھی ہمارے میں نہیں ہے کہ ٹرانزسٹر ہوتا کیا چیز ہے. اور 11 بلین، کتنے صفر لگانے، صفر گنتے میں ٹائم لگ جائے گا. تو 11.5 بلین ٹرانزسٹر ایک چھوٹی سی چپ میں اگر لگے ہیں تو ہم کتنے پیچھے ہیں، اور وہ جو بنانے والا وہ کتنے آگے. تو ابھی ہمیں کو کتنی ترقی کرنی پڑے گی، اس پر غور کرنا پڑے گا. غور کریں ذرا. بہرحال انسان میں جو پوٹینشیل ہے، انسان میں جو قوت ہے، صلاحیت ہے، وہ ابھی اس کی بھی 10% بھی استعمال نہیں ہوا. تو یہ قیامت ہو رہی ہے، یہ ترقی ہو رہی ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ انسان فل پوٹینشیل میں جب پہنچ جائے گا تو اس وقت کی ترقی کیا ہوگی. تو لہٰذا انسان، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہی واحد وہ مخلوق ہے جو ترقی کرتی ہے اور ترقی کرتی جا رہی ہے اور بھی ترقی کرے گی. اور مقصد اسلام بھی یہی ہے کہ انسان وہ مقام پہنچے، اس مقام تک پہنچے، اس مقام اکمل تک پہنچ جائے. تو انہی مرحلے کو دیکھنا ہے کہ بھئی اسلام اور آج کے بدلتے ہوئے حالات کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں یا چل نہیں سکتے. بہت سے متعصب لوگ، متعصب سے میرا مقصد ہے کہ بہرحال ایک طرح سے بیاض لوگ، یعنی متعصب سے ایک طرح سے جو ہے نا ایک طرفہ گفتگو کرنے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرفہ ذہنیت رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسلام اور ماڈرنٹی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اور ان کے ذہن میں یہی ہے کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ چادر پہن کے گھر پہ رہو، نماز پڑھتے رہو، کونے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے رہو، اور روزہ رکھو، بھوکے رہو، نماز پڑھو. انہیں جو عبادات ہیں، جو مخصوص عبادات ہیں اسلام میں، بس اسی کو اسلام سمجھتے ہیں. جبکہ اسلام صرف عبادات نہیں ہے، عبادت ایک شعبہ ہے اسلام کا. جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اسلام کا ایک چھوٹی سی برانچ ہے عبادات. جبکہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اسلام، میں نے عرض کیا کہ نظام حیات کا ایک مکمل سسٹم ہے اسلام. لہذا اسلام ہر چیلنجز کا جواب رکھتا ہے، اور یقین بھی ہے کہ اس کے پاس ان تمام چیلنجز کا جواب موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، دھیرے دھیرے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ میں نے کل عرض کیا کہ ماڈرنٹی کیا ہے. اب اس پر بہت لمبی گفتگو ہے کہ ماڈرنٹی کو ہر طرح کے، ہر شعبے فکر کا انسان اس کی تعریف اپنے انداز میں کرتا ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ماڈرنٹی کو یہی سمجھتے ہیں کہ نئے انداز کا لباس پہننا ماڈرنٹی ہے، یا نئے کھانے بنانا ایک ماڈرنٹی ہے، یا نئے ہیئر اسٹائل کو بنا لینا ماڈرنٹی ہے، کپڑے، نیا انداز کا کپڑا پہننا یہ ماڈرنٹی ہے. یہ بھی اس طرح کے بھی لوگ ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر ہی ماڈرنٹی ہے، جو ویسٹرنائزیشن جس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ویسٹرنائز ہو گئے ہیں مثال کے طور پر، یہ ماڈرنٹی ہے. یہ بہرحال الگ الگ انداز، الگ الگ لوگوں کا
الگ الگ ڈیفینیشن ہے. یہ غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی فکر اور ان کی سوچ اور ان کی سمجھ کے اعتبار سے وہ ماڈرنٹی کا ڈیفینیشن دیتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، اس جیسے انسان جتنی سوچ رکھتا ہے اتنا ہی اس کے پاس جواب ہوتا ہے. میں آج بھی ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو آج بھی جوتا پہننا، یا بلکہ یوں کہوں کہ شو پہننا ایک ماڈرن لائف سٹائل سمجھتے ہیں. بہت سے گاؤں میں ایسے بھی ہیں لوگ، ہندوستان کے گاؤں میں نے خود دیکھے ہیں کہ شو پہننے میں اتنا انکمفرٹ محسوس کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہو، جیسے کہ قدم آگے نہیں بڑھتے. یا یوں کہوں کہ یہ بلیزر پہننا فار ایگزامپل ان کے لیے ایک ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ بہت یعنی ترقی حاصل کر چکے ہیں اور بہت ہی ویسٹرنائز ہو گئے بقول معروف. یعنی بلیزر پہن لینا، ایک سوٹ پہن لینا، یہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ترقی انہوں نے کر لی ہے اور بہت کچھ انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور بلکہ ایک طرح سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. یہ یعنی ایک معمولی سا شو پہن لینا یا جوتا پہن لینا وہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن زندگی ہے. کچھ کے لیے ایک بلیزر پہن لینا یہ ماڈرنٹی ہے. کچھ کے لیے مثال کے طور ٹائی پہن لینا، جو ٹائی ہوتی ہے ٹائی پہن لے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویسٹرنائز ہو گیا اور یہ جو ہے بہت ہی ماڈرن انسان. اور کچھ سمجھتے ہیں بہرحال ان کی ذہنیت کے اعتبار سے. لیکن اب اس کو کمپیئر کریں گے تو آج دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ہزار جوتے پڑے رہتے ہیں، سینکڑوں جوتے ہوتے ہیں. جب بھی وہ ایک ڈریس خریدتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں، یہ ایک جب بھی ڈریس خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ان کا اپنا اس کا جوتا خریدنا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے مردوں میں بھی، مرد بھی ایسے ہیں کہ جب بھی وہ اپنا ایک شرٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بلیزر بھی ہوتا ہے، بلیزر بھی ساتھ میں خریدتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے پاس 10 شرٹ ہیں تو 10 بلیزر رکھنا ہے معمولی سی بات ہے. 10-15 بلیزر کا ہونا بہت معمولی سی بات ہے، اور وہ کوئی نہ بڑی بات ہے اور نہ ہی کوئی ماڈرنٹی ہے اس میں ان کے لیے. تو ڈیفینیشن سمجھ میں آ رہا نا کہ ماڈرنٹی کو کس حد تک آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. تو انسان کی سوچ کی والی بات ہے، انسان جیسے جیسے سوچتا ہے ویسے ویسے ہوتا ہے. تو کیا خوب کہا ہے سوشل سائنسز میں مہارت رکھنے والے نے کہ بھائی دیکھیے انسان کو پرکھنا بڑا آسان ہے. 3 طرح کے لوگ ہیں. دیکھیے اس بات کو غور سے سنیے گا. 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں نیرو مائنڈیڈ لوگ، ہمیشہ شخص پر بات کرتے ہیں. نیرو مائنڈیڈ لوگ ہمیشہ شخص پر بات کرتے ہیں، یعنی پیپل پہ بات کرتے ہیں. آپ ان کو کسی بھی تقریب میں، بڑی سی بڑی تقریب میں لے جائیے تو ان کی نگاہیں، ان کی نظر پوری صرف یہی ہوتی ہے کہ کون کیا کپڑے پہنا ہے، کون کس طرح سے دکھ رہا ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون خوبصورت ہے، کون بدشکل ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. یعنی نیرو مائنڈیڈ لوگ آلویز ڈسکس آن پیپل. یہ ان کی شخصیت ہے. نیرو مائنڈیڈ، کم ذہن کے، چھوٹی ذہن کے لوگ، ان کی شخصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پہ گفتگو کریں، لوگوں کے رہن سہن پہ گفتگو کریں، ان کے پہننے پہ گفتگو کریں. یہ وہ یہی سمجھتے کہ اگر اس نے اچھا کپڑا پہن لیا تو بڑے ماڈرن ہے، خوبصورت اگر خوشبو کے ساتھ آتا ہے تو بڑا ماڈرن ہے. میں عرض کروں اذان محترم، میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا، کسی ایک صاحب کی تعریف خوب ہو رہی تھی، ایک مولانا صاحب کی. کہا کہ یہ مولانا صاحب بہت زاہد ہیں، بہت ہی زیادہ ان میں زہد اور تقویٰ پایا جاتا ہے، اور بہت ہی سمپل زندگی گزارنے والے ہیں، بہت ہی سمپل زندگی گزارنے والے. اچھا ملاقات کے لیے گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ان کی جسم سے بدبو آ رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ہفتہ کم سے کم ایک ہفتے سے انہوں نے نہایا بھی نہیں تھا. بدبو آ رہی ہے اور کپڑے اتنے بدبو پسینے والے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ زہد اور تقویٰ. بتائیں کہ اسلام میں اس کا کیا میل ہے، اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے کہ نہیں نہانا یہ اسلام ہے، تقویٰ ہے. بدبودار کپڑے پہننا یہ تقویٰ ہے، زہد ہے. ایسے مولانا کو یا ایسے شخص کو جو نہاتا نہیں، جو بدبودار کپڑے پہنتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں، سمپل آدمی کہتے ہیں. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ النظافۃ من الایمان، پاک صاف رہنا ایمان کی دلیل ہے. اور اگر کوئی مولانا خوشبو کے ساتھ آئے، کوئی پرفیوم استعمال کرے، اچھا کپڑا پہنے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور روز نہاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بڑے ماڈرن مولانا ہیں.
ارے بھائی یہ کہاں سے ماڈرن ہو گئے؟ یہ تو اسلام کی تعلیمات سے ہے۔ شاید بہت سو کو تعجب ہوگا اس بات کو سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری کمائی کا آدھے سے زیادہ حصہ اپنے کپڑوں کے لیے اور خوشبو کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت میں نے خود پڑھی ہے۔ اب بتائیں وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ رسول اللہ گھر سے نکلنے سے پہلے جب تک کہ آئینے کے سامنے نہیں اپنے آپ کو دیکھ لیتے تھے، گھر کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اور آج کہتے ہیں کہ اگر وہ حلیہ بنائے ہوئے، بدبودار کپڑے پہنے ہوئے، اور جس طرح سے بھی اگر وہ باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے زاہد ہیں اور بہت سمپل آدمی ہیں۔ یہ ہمارے طرز زندگی ہو گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نیرو مائنڈڈ لوگ ہمیشہ لوگوں پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی نیرو مائنڈڈ جو کم ذہن کے، چھوٹی ذہن کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں پر ان کی توجہ ہوتی ہے، ان کے کپڑے پہننے پر، ان کے چہرے پر، ان کے رنگ و روپ پر، ان کی ظاہر پر۔ اور جو ایوریج لوگ ہیں، وہ ایوریج لوگ کس چیز پر ڈسکس کرتے ہیں؟ وہ ایونٹ پر۔ یعنی ایوریج مائنڈڈ پیپل ڈسکس آن ایونٹس۔ مثال کے طور پر کسی مجلس میں گئے تو مجلس میں لوگ کتنے تھے، مجلس میں کس طرح سے سجایا گیا تھا، یا کسی تقریب میں، جس تقریب میں بھی گئے تھے، شادی میں گئے تھے یا کسی جلسے میں گئے تھے یا کسی بھی ایک تقریب میں گئے تھے، کسی بھی فنکشن میں گئے تھے، تو وہاں پر اس تقریب کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ کتنے لوگ آئے تھے، کون کون آئے تھے، اور کس طرح سے ارینجمنٹ کیا گیا تھا، خوبصورت ارینجمنٹ تھا، یا اس کا آرگنائز کس طرح اچھی طرح سے ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کا آرگنائزرز کی تعریف بھی کر سکتے، ہو سکتا ہے کریں۔ یہ ایوریج لوگ، ایوریج مائنڈڈ، یعنی تقریب پر گفتگو، یعنی تقریب میں، ایونٹ پر جو کچھ بھی حادثہ ہوا، جو کچھ بھی واقعہ ہوا، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ایوریج لوگ ہیں، ایوریج مائنڈڈ۔ لیکن جو براڈ مائنڈڈ، جو کھلی ذہن کے لوگ ہیں، جو اونچی ذہن کے لوگ ہیں، جو میچور لوگ ہیں، جن کی ذہنیت کھلی ہوئی ہے اور بہت ہی پختہ ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ نہ لوگوں پر، شخص پر گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی واقعہ اور ایونٹ پر گفتگو کرتے ہیں، بلکہ وہ آئیڈیاز پر گفتگو کرتے ہیں، آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو سمجھ لیجیے کہ بڑی آسانی سے آگے والے کو پرکھنا بہت آسان ہے۔ اگر وہ گفتگو شخص پر کر رہا ہے تو وہ نیرو مائنڈڈ ہے، اگر وہ گفتگو کسی واقعے پر کرتا ہے، واقعے کے بارے میں کہتا ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ ایوریج انسان ہے۔ اگر وہ انسان اسی کی آئیڈیالوجی اور آئیڈیا پر گفتگو کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ بہت ہی پختہ ذہنیت کا مالک ہے۔ تو اسی طرح سے عزیزان محترم، کربلا کے حوالے سے یہی ہے کہ کربلا ایک واقعہ، بہرحال ایک بہت عظیم سانحہ ہے، اور یہاں پر بھی وہی حالت ہوتی ہے کہ یہ تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کی شخصوں پر ہی گفتگو کرتے، صرف شخص کے حد تک، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ کچھ لوگ صرف اس واقعے پر گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، میں برا نہیں کر رہا ہوں، یہ دونوں بھی صحیح ہیں، غلط نہیں ہیں، ان کی اپنی اپنی ظرفیت ہے۔ لیکن جو اعلیٰ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، اس واقعے کی آئیڈیالوجی اور امام حسین کی آئیڈیالوجی کو اپناتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ڈفرنس ہے۔ تو ماڈرنٹی میں بھی یہی ڈفرنس ہے۔ یہ ماڈرنٹی میں بھی انسان کے یہی حالات ہیں کہ انسان اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے ذہن کے اعتبار سے، اگر وہ نیرو مائنڈڈ ہے تو وہ صرف یہی دیکھتا ہے کہ لباس کوئی بدلتا ہے، لباس اچھا پہنتا ہے تو وہ ماڈرن ہو گیا، یا اچھا بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے تو وہ ماڈرن ہو گیا، یا وہ شخص جو ہے ایک اچھی گاڑی رکھتا ہے تو وہ ماڈرن ہو گیا، یا اس نے داڑھی منڈلی ہے یا داڑھی منڈوا لی ہے تو وہ ماڈرن ہو گیا، مثال کے طور پر۔ بہرحال یہ اس کی ذہنیت کے حساب سے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں کہ نہیں، یہ کچھ واقعات، نہیں اب جو ہے نا مجلس میں پہلے اس طرح سے ہوتی تھی، اب جو ہے نا یوں ہونی چاہیے۔ پہلے مجلس بہرحال بڑے سمپل انداز میں ہوتی تھی، اب اس لیے ایونٹ پہ گفتگو ہے کہ ایونٹ کو کس بہتر انداز میں آرگنائز کیا جائے۔ مثال کے طور پر پیش کر رہا، یا کوئی بھی تقریب کو کس طرح سے آرگنائز کیا جائے، تقریب کو کس طرح سے جو ہے نا
منعقد کیا جائے انہیں ایونٹ پر زیادہ توجہ رہے گی. لیکن جو اصل مقصد، جو اعلیٰ ترین ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آئیڈیاز پر گفتگو کرتے ہیں. وہ جو ہے نا ترقی، یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ آئیڈیاز، یہی آئیڈیاز ہیں، آئیڈیالوجیز. کیا ہے؟ ویسٹرن از اے آئیڈیالوجی، اٹ از ناٹ اے کلچر. کیپٹلزم از این آئیڈیالوجی. انڈسٹریلائزیشن یا انڈسٹریلزم از این آئیڈیالوجی. گلوبلائزیشن is an ideology. Rationalism is an ideology. Secularism is an ideology. جو اعلیٰ ذہنیت کے اور جو پختہ ذہنیت کے ہوتے ہیں اس آئیڈیالوجی کو ماڈرنزم سمجھتے ہیں. اگر آپ انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ کا نیشن، آپ کا ملک، آپ کا وطن انڈسٹریلسٹ ملک ہے، انڈسٹریل ملک ہے، تو آپ سمجھ لیں گے وہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. اگر آپ کا ملک میں رہنے والے لوگ ریشنلٹی کو زیادہ زور دیتے ہیں، عقلانیت کو زور دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہے. ہر چیز کو دلیل سے قبول کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں اور دلیل سے قبول کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہے. اگر انسان گلوبل ویژن رکھتا ہے، یہ نہیں کہ صرف میں اپنے گھر کو دیکھوں، یہ نہیں کہ اپنے صرف گاؤں کو دیکھوں، اپنے خاندان کو دیکھوں، اپنے گاؤں کو دیکھوں. دیکھیں اسی طرح سے یہ بھی چیز جو ہے نا بڑھتی جاتی ہے. انسان کی ذہن بھی ہے کہ جو انسان صرف اور صرف اپنے گھر کو سوچتا ہے تو وہ نیرو مائنڈیڈ. جو انسان اپنے صرف خاندان کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ بھی نیرو مائنڈیڈ. اگر جو انسان اپنے صرف گاؤں کو دیکھتا ہے تو بھی نیرو مائنڈیڈ. کم سے کم جو انسان اپنے ملک کی سوچتا ہے تو وہ ہے ایوریج مائنڈیڈ. اور جو انسان گلوبل ایشوز پہ گفتگو کرتا ہے تو وہ ہے براڈ مائنڈیڈ. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو براڈ مائنڈیڈ ہے وہ جو ہے نا وہ ایوریج کی گفتگو نہیں کرتے. ان کی توجہ اس پر بھی یقیناً ہوتی ہے، لیکن ان مراحل سے گزرتے ہوئے وہ گلوبل ایشو اس کو جو ہے نا آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اذان محترم، ماڈرنٹی بھی انہی خیالات کو، انہیں آئیڈیالوجیز کو آگے بڑھانے کا نام ہے. انہیں آئیڈیالوجیز کو، انہیں پختہ ذہنیت والے ان آئیڈیالوجیز کو لے کر آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ان آئیڈیالوجیز پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں. تو سمجھ لیجئے گا کہ یہی ماڈرنٹی ہے اور اسی کو ماڈرنزم بھی کہتے ہیں. یہ نہیں کپڑے پہن لینا، ایک الگ انداز سے گفتگو کا، یعنی کھانا بنا لینا یا کہ گھر کو سجا دینا، یہ ماڈرنٹی نہیں ہے. تو اب آئیے میں تھوڑی سی گفتگو آپ ان آئیڈیالوجیز پر کروں کہ جس کے بارے میں ہم پچھلی مجلس میں بھی گفتگو کیے تھے. ایک جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی وہ تھی ریشنلائزیشن. ہم نے کس حد تک، البتہ سیر حاصل گفتگو نہیں کر پائے، لیکن بہرحال ایک حد تک میں نے واضح کیا کہ ریشنلائزیشن کتنا امپورٹنٹ ہے. اور ریشنلائزیشن کے بغیر ہم دیکھیں ماڈرنٹی کو جو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو مرحلہ آیا، اس سے دیکھیں 17 سینچری سے پہلے اس کو جو ہے نا اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس سے پہلے والا مرحلہ، یعنی یوں کہوں کہ 15 سینچری سے بھی لے لیں اگر اس لیے کہ یہ رف آئیڈیاز ہیں یہ ساری چیزیں، کہ 15 سینچری سے پہلے انسان نے اتنی زوردار ترقیاں نہیں کی تھیں. ترقی ان آئیڈیالوجیز کی بات کر رہا ہوں، ان آئیڈیالوجیز میں اس سے پہلے اتنی زیادہ ترقیاں نہیں کی تھی. اس کے بعد جو یہ آئیڈیالوجیز، نئے آئیڈیاز آئے، نئے خیالات آئے یا نئے اصول پیدا ہونے لگے ہیں اس کے بعد. لہٰذا اس کو آغاز کہا جاتا ہے، یعنی ماڈرنٹی کا آغاز کہتے ہیں. اور اسلام نے ان آغاز میں کس طرح سے رول ادا کیا ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. دیکھیں اگر دیکھا جائے تو اسلام خود آیا ہے ماڈرنزم کے ساتھ، ماڈرنٹی کے ساتھ، ماڈرن خیالات کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ عرب کا ماحول کیا تھا، عرب کے حالات کیا تھے، عرب کی کس طرح کی زندگیاں گزار رہے تھے لوگ. تو ایسے ماحول میں کہ اچھی طرح سے سب واقف ہیں کہ اور لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لڑکی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. ایسا ماحول تھا عرب کا، ایسے بدھو قسم کے لوگ تھے. ایسے ماحول میں آ کر اگر کسی نے شرف دیا ہے عورت کو، مرد کو، انسان کو بطور کل مساوی طور پر،
تو وہ ہے اسلام. اسلام نے ایک ڈسٹرپٹیو آئیڈیالوجی پیش کی. دیکھیں اس دنیا میں بھی ترقی کون سی کمپنی کر رہی ہے؟ وہ کمپنی کرتی ہے جو ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی لائے. جو بھی دیکھیں موبائل کا استعمال ہر وقت ہوتا تھا، لیکن اسمارٹ فون آیا ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی لے کر آیا. کمپیوٹرز آئے، انسان کا لائف سٹائل چینج ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب انٹرنیٹ آیا خاص طور پر، اس نے تو زندگیاں ہی بدل دی، ساری زندگی بدل گئی. انسان کی زندگی کا لائف سٹائل ٹوٹلی چینج ہو گئے. تو اس طرح سے اسلام نے بھی جب اس دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو انہوں نے بھی ایک ڈسٹرپٹیو آئیڈیا پیش کیا کہ جس کی وجہ سے اتنا ایکسیپٹنس ہوا کہ اتنا تیزی سے پھیلا ہے. جس تیزی سے اسلام پھیلا ہے کوئی مذہب اتنی تیزی سے نہیں پھیلا، اس لیے کہ ایک ایسی آئیڈیالوجی تھی کہ جس کو ہر انسان پسند کرنے لگا. جس طرح سے مثال کے طور پر آج ہم جو بھی ٹیکنالوجی جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہو، انسان جو ہے نا بڑا آسانی استعمال کر سکتا ہو. اب فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، ابھی دیکھیے انہی ماحول میں اس کووڈ-19 کے حوالے سے جو وبا آئی ہے، خدا تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد دور کرے. ہوا کیا کہ ایک ٹیکنالوجی آئی کہ ویڈیو کانفرنسنگ کی ٹیکنالوجی پہلے سے بھی تھی، ویسے نہیں تھی لیکن اس میں کچھ محدودیت تھی، کچھ خاص لوگ ہی استعمال کر سکتے تھے. لیکن کچھ ایسی کمپنیاں اس موقع سے اتنا پیسہ کمائی ہے کہ ابھی رپورٹس بتاتی ہیں کہ لاسٹ 3 مہینوں میں ان کی آمدنی جو ہے نا 3 گنا ہو گئی. صرف 3 مہینوں میں 3 گنا، یعنی 300% ان کی آمدنی ہو گئی بہت سی کمپنیوں کی جو اس ٹیکنالوجی میں کام کر رہی ہے، ویڈیو کانفرنسنگ اور ویڈیو میٹنگز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہے ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی، اور یہ سب نے ایکسپٹ کر لیا. چونکہ ضرورت تھی، انسان کو شدید ضرورت تھی. بھائی ہم لوگوں کو بہرحال کمیونیکیٹ کرنا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، واجب ہے. اس لیے کہ انسان بغیر کمیونیکیٹ کیے رہ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ ہیومن از اے سوشل اینیمل. کیا مطلب؟ یہ سماجی زندگی گزارنے والا ایک ایسا حیوان ہے کہ جو بغیر دوسرے انسانوں کے وہ تنہا نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہی ہے. کمیونیکیشن انسان کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی لائی گئی، اور وہ ٹیکنالوجی کامیاب ہوئی. اور آج ہر گاؤں کا انسان بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، اور اسی ویڈیو کانفرنسنگ اور ویڈیو میٹنگ کے ذریعے سے یہ مجلسیں بھی منعقد ہو رہی ہیں الحمدللہ. ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی لائی تو ضرورت تھی، شدید ضرورت تھی، اسی وقت یہ ٹیکنالوجی آئی اور کامیاب ہو گئی. تو اسی طرح سے انسان کی انسانیت کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی ایک ایسی آئیڈیالوجی آئے کہ جو انسان کی ضرورتوں کو پوری کرے. لہٰذا اسلام نے وہ ضرورتیں پوری کی تو دنیا بھر میں اس کو قبول کیا گیا، اس کو ایکسیپٹنس ملا، اور اس طرح سے اتنی تیزی سے پھیلا کہ بس چند ہی سالوں میں یہ صرف مکہ میں اور مدینے میں محدود نہیں رہا، بلکہ مکہ اور مدینے کی حدود کو پار کرتا ہوا یہ سارے عرب میں چھا گیا. اور سارے عرب ہی نہیں بلکہ یہ ایک طرف سے عجمیوں میں، یعنی ایران کے اور دوسرے علاقوں میں بھی، یعنی جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، یہ سارے پھیل گیا اسلام، بڑے تیزی سے پھیلا. اور وہی نہیں بلکہ دوسری طرف جو بیزنٹین کی حکومت تھی، دوسرے طرف یعنی گریکس اور یعنی سیریا کے اس طرف سے ناردرن ایریا میں جو سعودی عرب کے یا عرب علاقے کے پورے ناردرن علاقے میں بیزنٹین حکومت تھی. تو اس یعنی رومیوں کی رومنز اور بہرحال انہی کے حصے سے بیزنٹینی حکومت. ان تمام ایسی جگہوں پر یہ اسلام اتنا تیزی سے پھیل گیا کہ آج بھی وہ سلسلہ جاری. Even now, as of today, Islam is the fastest growing religion in the world. اتنی ساری غلط پروپیگنڈے کے باوجود، اتنے سارے جو ہے نا میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کے باوجود آج بھی اسلام سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ ڈسٹرپٹیو آئیڈیالوجی تھی کہ جس میں ہر انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت تھی. تو لہٰذا جب یہ اسلام پیش کیا گیا تو لوگ اس کو قبول کرنے لگے. تو اب نئے جو آئیڈیاز آئیں گے، جتنے بھی آئیڈیاز آئیں گے، اس میں بھی بہرحال اسلام کو
اس کے درپیش چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جواب بھی دینا پڑے گا، اس کا جواب بھی اس کے پاس رہنا ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کل ریشنلزم کے بارے میں، ریشنلائزیشن کی تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور کچھ حد تک جو ہے نا میں نے گلوبلائزیشن کی بات بھی کی تھی۔ یہ ماڈرن آئیڈیالوجیز ہیں، ماڈرنٹی ہے، اسی کو ماڈرنٹی بھی کہا ہے، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ماڈرنٹی یہی ہے، یہی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ تھا انڈسٹریلائزیشن کا، جو ماڈرنٹی ہے، انڈسٹریلائزیشن، آج اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ انڈسٹریلائزیشن کتنا اہم ہے اور اس کا اثر عالم اسلام میں کس طرح سے پڑا۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا، اور جو بھی اچھائیاں، جو نو آبادیاں تھیں، نو مسلم علاقے تھے، وہاں پہ جو بھی اچھائیاں تھیں، جو بھی نئے نئے آئیڈیاز تھے، یا ان کے پاس جو ہے نا ٹیکنالوجی، اگر اس عنوان میں کہیں تو جو ایجادات تھے، انکشافات تھے، اس کو اپنانے بھی لگا اسلام۔ اس کی مثال دیتا ہوں، پیپر کا آغاز، پیپر کی ایجاد سب سے پہلے چینیوں نے کی۔ کاغذ، میں بتاتا چلوں کہ کاغذ جو ہے یہ خود ایک چینی ورڈ ہے۔ کاغذ چینی ورڈ ہے، چائنیز ورڈ ہے، اس کو ہی اپنا لیا گیا، فارسی میں بھی اپنایا گیا، اور اردو والوں نے بھی اس کو اپنا لیا، کاغذ، جبکہ یہ چائنیز ورڈ ہے۔ بہرحال چینیوں نے ہزارہ سال پہلے کاغذ کا ایجاد کر لیا، لیکن وہ اسی جگہ پر محدود تھا، انہیں وہی لوگ استعمال کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے سینٹرل ایشیا پہ قبضہ کیا اور مسلمان فوج جو ہے وہاں تک پہنچ گئی، کہاں، کاشغر، سمرقند، خاص طور پر سمرقند، کاشغر، وہ علاقے جو چائنیز علاقے کہلاتے تھے، اس وقت ابھی بھی جو ہے نا وہاں پہ دیکھیں، وہاں کے لوگ ایک طرح کے جو ہے نا چائنیز، البتہ ٹرکک چائنیز ہیں، یہ ٹرکی کے علاقے کہلاتے ہیں، ٹرکک زبان بھی ان کی جو ہے نا الگ ہے۔ بہرحال تو وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کاغذ کا استعمال ہو رہا۔ اس سے پہلے مسلمان تو کیا، ہر جگہ بھی کاغذ کا استعمال نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ یا تو پتوں پہ یا جانوروں کی کھال پر، چمڑوں پر جو ہے لکھا کرتے تھے، جو کچھ بھی تھا وہ ہاتھ سے، ہینڈ رائٹنگ، ہاتھ دستخط سے جو ہے نا وہ لکھتے تھے، چمڑوں پر، کاغذ اور پتوں پر وغیرہ، کھجور کے پتیوں پر، یہ وغیرہ وغیرہ ایسی چیزوں پر ہی لکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ہڈیوں پر بھی ایک روایت ہے، عجیب و غریب روایت ہے کہ ہڈیوں پر بھی جو ہے نا بہرحال لکھا، یہاں تک کہ قرآن بھی جو لکھا گیا وہ جانوروں کی کھالوں پر لکھا گیا۔ بہرحال جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کاغذ ایک اچھی چیز ہے، کاغذ کا استعمال کر سکتے ہیں، تو فوراً اپنا لیا، اور جو وہاں پہ جو نا کیپٹیوز تھے، جن کو جو ہے نا قیدی بنایا گیا تھا، جن کو اسیر بنایا گیا تھے، ان میں سے جو بھی ایکسپرٹ کاغذ کے تھے، ان سے کہا گیا کہ تم آزاد رہو گے بشرط اس کے کہ تم سکھاؤ گے ہمارے علاقے میں آ کر مسلمانوں کو کہ کاغذ کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ تو ان کو آزادی دی گئی اور کاغذ کا استعمال ہونے لگا۔ جب یہ کاغذ آیا تو اس وقت مسلمان بڑے ترقی کرنے لگے، صرف کاغذ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ماشاءاللہ سے بہت بہترین عالم تھے، علماء تھے، بہترین علم رکھنے والے تھے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کچھ نے جو ہے نا رسول کی صحابت کا شرف بھی حاصل کیا تھا، کچھ نے جو تابعین تھے یا تابعین تھے یا اس کے بعد جو بھی تھے، بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ کاغذ جب آیا تو آسانی علماء جو ہے نا اپنے علم کو تحریری شکل میں لانے لگے، اور وہ پھیلنے لگا، بآسانی پھیلنے لگا، اور ترقی ہوتی گئی۔ صرف اس کاغذ کی وجہ سے تاریخ بتاتی ہے کہ کاغذ کا ایجاد ہونے کے بعد بغداد میں دنیا کی سب سے لارجسٹ لائبریری بغداد کی تھی، اس کاغذ کی ایجاد، اور سب کے ساری کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی، کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو پرنٹنگ پریس والی تھی، ساری کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی۔ ایک ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرنے کے، ایک نئی چیز کو، نئی ایجاد کو ایکسیپٹ کرنے کا اثر مسلمانوں پہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں علم بڑھتا گیا، وہ بھی محدود، اس لیے کہ کاغذ، ظاہر سی بات ہے، ایک کتاب انسان ایک بار کتنے سالوں میں، کتنے دن لگتے ہوں گے، کتنے مہینے لگتے ہوں گے ایک کتاب لکھنے کے لیے، جسے کہ ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا، لیکن اس کی پھر کاپی لکھنا ہو تو اتنے ہی دوبارہ دن لگیں گے۔ یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے نا اس کو جو ہے نا پرنٹ کر لیں، اس کو جو فوٹو کاپی لے لیں یا کسی طرح سے۔
اس لیے کہ کاغذ ہوتا تھا، اس پر لکھا ہوتا، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا. بہرحال اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ علم مسلمانوں میں تھا کاغذ کو اپنانے کے بعد. کاغذ آیا اور بآسانی دوسروں تک وہ علم منتقل ہونے لگا. میں یہاں پر عرض کرتا چلوں اذان محترم کہ علم، کسی کو بھی عالم کہنے کے لیے 3 شاخصیں ہیں، یعنی 3 چیزیں ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عالم کون ہے. دیکھیے، عالم صرف لباس پہن لینے سے، میں نے بھی امامہ پہنا ہوا ہے، ابا قبا پہنا ہے، تو اسی لیے ابا قبا پہن لینا، امامہ پہن لینا یہ دلیل نہیں ہے عالم کی. عالم سے مراد سب سے پہلی بات ضروری نہیں کہ وہ عالم دین ہی ہو. عالم سے مراد دینی علم رکھنے والا ہی ہو. کوئی بھی عالم جس کے پاس بھی علم ہے وہ عالم ہے. تو عالم جو بھی اگر کہتا ہے یا جو اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم ہوں، تو اس کو 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یا تو وہ اپنا علم تقریری شکل میں، یعنی اسپیچز کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے، یا تحریری شکل میں پہنچائے، یعنی لکھ کر، کوئی کتاب لکھی ہو اس نے، کوئی مقالہ لکھا ہو یا کوئی جریدہ لکھا ہو، کوئی بھی ایک چیز لکھی ہو یا تحریری شکل میں، بہرحال رائٹنگ میں اس نے جو اپنا علم منتقل کیا ہو. یا تیسری چیز ہے تدریس میں، یعنی کوئی کسی یونیورسٹی، کسی مدرسہ، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں یا کسی بھی جگہ پر جا کے وہ ٹیچنگ کرتا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ علم کی پہچان 3 طریقوں سے ہے. ایک تقریر سے، یا تحریر سے، یا 3 چیزیں میں نے بتائی. ایک تحریر، دوسری تقریر، اور تیسری تعلیم، ٹیچنگ. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھئی کاغذ کی ایجاد سے، تو کاغذ کو اپنانے، چونکہ وہ چینیوں کی ایجاد تھی لیکن اپنایا اور ترقی اتنی کی، اس سے بہتر کاغذ بنانے لگے مسلمان. بہترین کاغذ بنتا تھا اس زمانے کا، بہترین کاغذ جو تھا وہ مسلمان بناتے تھے. ویسے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اور زیادہ ترقی کی، اسی پر کام کیا اور ترقی اتنی کی کہ چینی جو ہے نا وہ محدود اپنے حد تک رکھے تھے، لیکن اسلام نے اس کو جو ہے نا فروغ دیا، اس کو جو ہے نا بہت آگے بڑھایا. لہٰذا سب سے زیادہ کتابیں اس زمانے میں مسلمانوں کی تھی، سب سے زیادہ کتابیں مسلمانوں کی تھی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر کتاب کو لکھنا پڑتا تھا اور وہ محدودیت تھی اس میں. ایک انسان کتنی کتابیں لکھ سکتا تھا؟ کاپیاں نہیں بن پاتی تھی. مثال کے طور پہ جو کتاب بغداد میں ہوتی تھی وہی کتاب اگر چاہے وہ ایجپٹ میں قاہرہ میں ہو تو بڑی مشکل سے پھر دوبارہ اس کو لکھنا پڑتا تھا. لہٰذا وہ پہنچنا بھی اور وہاں تک پہنچانا بھی مشکل ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد اگر وہ تہران میں ہونا اگر چاہیے تھا تو وہی کتاب کو تو بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ پھر دوبارہ لکھ کر اس کو جو ہے نا پہنچایا جاتا تھا. تو لہٰذا بہرحال محدودیتیں تھیں. 1450 میں جب گوٹنبرگ نامی ایک سائنسدان نے، جرمن سائنسدان نے جو پرنٹنگ پریس کی ایجاد کی، دیکھیں ایک اثر ہوا قبول کرنے کا. یہاں پر مسلمانوں نے اس ٹیکنالوجی کو، کاغذ کو قبول کیا اور اس کو فروغ دیا، تو ترقی اتنی زیادہ ہوئی کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بغداد میں رہی اور سب سے زیادہ کتاب مسلمانوں کے رہے اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد 1450 تک، یعنی 1450 تک یہ سلسلہ مسلمانوں کی کامیابی کا، عروج کا، اب اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہی عروج کا زمانہ تھا. لیکن 1450 کے میں جب گوٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس کی ایجاد کی، تو اس وقت ایک عالمیہ ہوا مسلمانوں میں. کہا کہ یہ مغربی ٹیکنالوجی ہے اور ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. پرنٹنگ پریس کو جو نا ایکسپٹ نہیں کیا. کہا کہ ہم یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم ہاتھ سے ہی لکھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا رویہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی جو ہے نشانی ہے، یا ہم بزرگ جو ہے نا ہمارے سنت ہے، بلکہ ایک بزرگوں کی، ہم اسی سنت پر چلتے رہیں گے، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. مسلمانوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ علماء نے فتوے دے دیے کہ پرنٹنگ پریس کا استعمال حرام. میں یہ بات اہل شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان جنرل مسلمانوں کی. اور یہاں تک کہ جب اس دور عثمانی کے بادشاہ محمد سلیم II نے ایک حکومتی فرمان جاری کیا کہ جو کوئی بھی کتاب پرنٹنگ پریس میں پرنٹ کروائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. یعنی عثمانی دور کے خلیفہ، عثمانی دور کے بادشاہ جو اس اپنے عروج میں تھا. یہ بات عرض کرتا چلوں کہ عثمانی دور حکومت میں
یعنی ایسٹرن یورپ پورا فتح ہو چکا تھا، ایسٹرن یورپ پورا کا پورا فتح ہو چکا تھا، اسپین مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد اوپر اگر جائیں گے تو آسٹریا بھی تقریباً آدھے سے زیادہ فتح ہو چکا تھا۔ آسٹریا کا جو وینا ہے، وینا کے قریب پہنچ چکے تھے، بلکہ وینا کا محاصرہ کر لیا تھا، یہاں تک مسلمان پہنچ چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد زوال کیسے ہوا؟ اس لیے کہ وہ روک نہیں پائے، یہاں پہ جو ہے نا اس کو اسی فروغ کو جو ٹیکنالوجی تھی اس کو اپنایا نہیں، اور اسی عثمانی دور کے بادشاہ نے جو محمد سلیم II ہے، اس نے ایک حکومتی حکومتی آرڈر جاری کیا کہ جو بھی پرنٹنگ پریس استعمال کرے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس چونکہ یہ ایجاد یورپ میں ہوئی تھی، یورپ والوں نے جو ہے نا پرنٹنگ کے ذریعے سے اپنی ساری کتابیں پرنٹ کرنا بڑے آسانی کے ساتھ اس کی کاپیاں بنانا شروع کرے، ایک بار سیٹ ہو گیا تو ہزاروں کی کاپیاں بننا بڑا آسان ہو گئے۔ تو لہٰذا انہوں نے 1450 کے بعد سے پرنٹنگ اتنی زیادہ کر دی کہ علم ان میں پھیلنے لگا اور مسلمانوں میں علم سکڑنے لگا، اس لیے کہ کتابوں کی دستیابی نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں، یا تو خود کوئی جاتا، بائی ٹیچنگ اونلی پاسبل، یعنی ریڈنگ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا تھا، ٹیچنگ کے ذریعے سے ہو سکتا تھا، یعنی تقریر کے ذریعے سے یا ٹیچنگ کے ذریعے سے، رائٹنگ کے ذریعے سے نہیں۔ لیکن چونکہ ذہن انسان آج بھی جو ہے نا بغیر لکھیں، آپ کوئی نوٹ بغیر لکھیں، اتنی زیادہ تر آپ کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا، محدودیت ہے، ظاہر سی بات ہے محدودیت ہے۔ تو وہاں پر ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ نے ترقی زیادہ شروع کر دی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ 1450 سے میں پرنٹنگ کا آغاز ہوا، پرنٹنگ پریس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد 16th century was the booming in Europe۔ انڈسٹریلائزیشن بھی شروع ہوا اور خود پرنٹنگ جو ہے نا انڈسٹریلائز ہو گئی، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ایک کتاب کی کاپیاں بننے لگی اور یہ ہر جگہ پر پہنچائی جانے لگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پتہ ہے کہ مسلمانوں میں پرنٹنگ پریس، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر مسلمان علاقے ہیں، مسلمان حکمران ہیں، وہاں کی بات کر رہا ہوں، یعنی پرنٹنگ پریس کی اجازت 1850 کے بعد ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگائیں 1850 یعنی 1450 سے لے کر 1850 یعنی آلموسٹ 400 ایئرز تک مسلمانوں کے پاس کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی۔ پرنٹنگ کی بات کر رہا ہوں، پرنٹنگ کاپیوں کی لکھی جاتی تھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، لیکن پرنٹ نہیں ہو پائی اور اس میں کثرت نہیں ہو پائی، یعنی ایک کتاب کو 100 100 200 1000 500 بنا کر ہر جگہ پھیلایا نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی، کوئی اسلامی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی۔ 1850 کے بعد جا کر پھر اس کو اجازت ملی۔ البتہ دوسرے علاقوں جیسے فار ایگزامپل انڈیا میں کچھ کتابیں پرنٹ ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی محدود۔ قرآن جو ہے نا بہرحال پرنٹ نہیں ہوا، کوئی قرآن، یہ تو مسلم ہے کہ کوئی بھی قرآن، یہاں تک کہ اس کے بعد آف سیٹ پرنٹنگ آئی اور آف سیٹ پرنٹنگ کے ذریعے سے ہونے لگا، یہ اور بات ہے، لیکن عربی پرنٹنگ پریس نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں کتنا ایک ایڈوانٹیج وہاں مسلمانوں کا ہوا، ترقی ہوئی جب انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو اپنایا، یعنی کاغذ کو اپنایا، تو بغداد میں سب سے بڑی لائبریری بنی۔ اور جس وقت پرنٹنگ پریس کو ٹھکرایا تو وہاں پہ زوال اتنا ہوا کہ کوئی مسلمانوں کی کتاب لوگوں کے پاس نہیں آئی۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہوا نا کہ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب تھی، ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جب مغلوں نے فتح کیا تو انہوں نے ساری کتابیں جلا دی، اس لیے کہ اس کی ایک ہی کاپی تھی، دوسری کاپی تھی ہی نہیں، جتنی بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں وہ جلا دی گئی اور ختم، اس کی کوئی کاپی نہیں۔ تو وہاں ایکسپٹ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا تھا، یعنی کاغذ کو ایکسپٹ کیا تو ترقی ہوئی، علم پھیلا، اور بہترین دور، یعنی اس کو کہتے ہیں گولڈن ایج، مسلمز گولڈن ایج، یہی دور ہے مسلمانوں کا گولڈن ایج، جب عروج پہ تھے مسلمان۔ اور اس کے بعد جس جگہ پر انہوں نے ٹھکرایا تو وہاں سے زوال ہو گیا اور سارا یورپ اس پر قابض ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابیں پرنٹ کرنا شروع کی، اتنی پرنٹنگ کی جگہ جگہ دنیا میں پھیلنے لگی اور وہ پڑھنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی تو پھر علم صرف یورپ میں ہے، سائنسدان صرف یورپ میں ہیں، ساری انکشافات یورپ سے ہو رہی ہیں، ہر جگہ سے جو ہے نا علم صرف یورپ سے مل رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے کتاب ان کی پڑھی ہے، مسلمانوں کی پڑھی نہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس ان سے بہتر جیومیٹری کی ایجاد مسلمان نے کی، الجبرا کی ایجاد مسلمان نے کی، ہندسوں کی ایجاد، یعنی نیومرک آج بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، عربک نیومیریکلز 1 2 3 جو ہے نا عربک نیومیرک، یعنی یہ مسلمانوں کی ایجاد۔
ابو سینا جیسا بہترین سائنسدان مسلمانوں کے پاس، بتائیں یہ کتاب ہمارے پاس ہے؟ ابو ریحان بہترین سائنسدان، کوئی کتاب ہمارے پاس ہے ان کی؟ خوارزمی بہترین ریاضی دان، میتھمیٹیشین، تاریخ دان، بہت سارے اس کے پاس علوم تھے، یہ کتاب ہمارے پاس ہے اس کی؟ بلکہ ہمارے پاس مسلمان سائنسدانوں کے نام تک نہیں ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یورپ سے آئی ہیں، ساری چیزیں جو ہے نا یورپ ہی میں ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ویسٹرن ہی جو ہے نا سائنسدانوں کا مرکز ہے، سائنسدان وہیں پر ہیں، علم وہیں پر ہے، ساری کتابیں وہیں پر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کتابیں دنیا بھر میں بھیجی اور ہم نے انہی کی کتابیں پڑھی اور ہم یہی سمجھتے رہے۔ تو عزیزان محترم، جبکہ اس کا اسلام جبکہ کہتا ہے، رسول حضرت علی علیہ السلام کی حدیث بھی میں نے کل بھی پڑھی تھی اور آج بھی بتاتا ہوں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا دے رہا ہے، یہ نہیں کہ کون دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے یہ حدیث بھی کیا مسلمان بھول گئے تھے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ تمہیں اگر چین بھی جانا، یہی شاید کہہ رہا ہوں کہ ان کا اشارہ شاید اسی پیپر کی ایجاد کی وجہ کی طرف تھا کہ اگر تمہیں چین میں جب کاغذ ملا تھا تو اسی طرح سے اگر چین میں بھی کوئی دوسرا علم بھی اگر تمہیں ملتا ہے تو وہاں بھی جا کر حاصل کرو، جبکہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں رسول اللہ کہ جس کسی کے پاس بھی اگر ملتا ہے، علم ملتا ہے تو جا کر حاصل کر لو۔ لیکن یہاں پر مسلمان نے صرف اس لیے کہ اس کی پرنٹنگ پریس کی ایجاد ایک جرمن سائنٹسٹ نے کی تھی، لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کے خلاف فتوے دے دیے، تو اس کا نتیجہ 400 سال تک مسلمان اس طرح سے بھگتے کہ حکومت ہاتھوں سے نکل گئی، علم ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، تحقیقات ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، سائنسی تحقیقات ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، جبکہ سب سے پہلا جو ذرات خانہ، یعنی یوں کہیں گے ٹیلیسکوپ، سب سے پہلا ٹیلیسکوپ جو بنایا مسلمانوں نے بنایا، سب سے پہلا ٹیلیسکوپ۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ ٹیلیسکوپ بھی جو ہے نا کس طرح سے بنے، اسلامی دنیا میں جو ہے جو ایجادات ہوئی تھی پہلے آغاز میں کتنے اعلیٰ ترین ایجادات تھیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک رانگ ڈیسیشن نے، کہتے ہیں نا کہ ایک رانگ ڈیسیجن، میں نے عرض کرنا تھا کہ ایک غلط ڈیسیشن جب ریشنلائز ڈیسیجن اگر نہ ہو تو نسلیں بھگتتی ہیں۔ جب ذاتیات پر آ جاتے ہیں، جب ایگو میں آ جاتے ہیں، اور ایگو کی بنیاد پر جو ڈیسیجن لیا جاتا ہے، ایگوئزم کی بنیاد پر، اور انانیت اور میں اور میری قوم اور صرف میرا گھر میرا خاندان کی بنیاد پر اگر ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ صرف ایک مثال دی تھی، چھوٹی سی مثال تھی وہ پرنٹنگ پریس کی، کہ پرنٹنگ پریس کو نہ اپنانا 400 سال تک مسلمان علم سے محروم رہے، محدود رہے، بہرحال محدود، بہت محدود، یا خود ٹیچر کو جانا کتنے ٹیچرز پہنچ سکتے تھے۔ تو عزیزان محترم، بہرحال یہ عالمیہ ہے عالم اسلام کا کہ ایک ڈیسیشن، غلط ڈیسیشن کی وجہ سے بھگتا گیا، اور جبکہ یہ اسلام اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے کہ تم اپناؤ انکشافات کو، اپناؤ نئی، جبکہ انسان کی خلقت کا معنی ہی ہے نئی ایجادات کرنا، نئی ترقیاں کرنا، نئی اشیاء کو جو ڈھونڈ نکالنا اور پرفیکشن کی طرف پہنچنا۔ یقیناً پرفیکشن جو ہے نا انسان کا الٹیمیٹ گول ہے۔ تو عزیزان محترم، میرا وقت آج کا ختم ہو گیا، بہرحال میں زیادہ گفتگو نہیں کر پایا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں پھر اور گفتگو کریں گے۔ تو میں آج کی اس دوسری مجلس کو مصائب امام حسین علیہ السلام سے ختم کرتا ہوں کہ مولا، یہ ماہ سفر آ چکا ہے، سیدانیاں قیدی ہو چکی ہیں، اور یہ قیدیاں، یہ اسیر درباروں سے پھرائے جا رہے ہیں، راستوں سے پھرائے جا رہے ہیں، گلیوں سے پھرائے جا رہے ہیں۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ ہر اس کوچے گلی سے پھرایا گیا، لے جایا گیا جہاں پر آبادی ہوا کرتی تھی، اور ان سے یہی کہا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ تو جو نادان لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ باغی ہیں، نعوذ باللہ، لہذا ہر کوئی جب بھی ان کو دیکھنے کے لیے آتا تھا تو بہترین کپڑے پہن کر آتے تھے، ہاتھوں میں جو ہے ان کے چراغاں ہوتے تھے،
اور ان کے خلاف جو اسیر تھے ان کے خلاف ہر طرح کے شب و ستم کا استعمال کیا جاتا تھا، گالیاں نعوذ باللہ دی جاتی تھیں، پتھر برسائے جاتے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے، باب الساعات کے پاس پہنچا تو وہاں پہ روکا گیا، اور گھنٹوں انتظار کے بعد، کئی ساعت کئی گھنٹے گزرنے کے بعد جب انہیں اجازت ملی تو پھر یہ قافلہ اندر گیا، شہر کے پاس گیا۔ بھیڑ اتنی تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ صرف باب الساعات سے دربار پہنچنے میں 3 دن لگے۔ اللہ اکبر! کتنی بھیڑ سے یہ سیدانیاں گزری ہیں، کتنی بھیڑ سے کتنے لوگ تھے۔ اور راوی بتاتے ہیں کہ جو لوگ جن کو جگہ نہیں تھی سڑکوں پر کھڑے ہونے کی، وہ چھتوں پر کھڑے ہو کر تماشائی بن کر ان سیدانیوں کو دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! حضرت سجاد کا یہ جملہ مشہور ہے، جب پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہوا، سب سے زیادہ ستم کہاں پر ہوا، تو شاید ہم جیسا ہوتا تو شاید یہی سوچتا کہ سب سے زیادہ ظلم اس وقت ہوا جب معصوم علی اصغر کا گلا چھدا، سب سے زیادہ ظلم اس وقت ہوا جب جوان علی اکبر کے سینے پہ سینہ لگی، سب سے زیادہ ظلم اس وقت ہوا جب قاسم کا لاشا پامال ہوا، سب سے زیادہ ظلم اس وقت ہوا جب عباس کے شانے کٹے۔ لیکن حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، الشام الشام الشام، سب سے زیادہ ظلم شام میں ہوا جب سیدانیاں سربراہ نہ تھی اور مجھے اس چبوترے پہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں پر غلامان ترک و کابل کھڑائے جاتے تھے۔ میں اس چبوترے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، سیدانی ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھی اور ملعون نام لے لے کر سیدانیوں کو پکار رہا تھا۔ سیدانیاں اپنے بالوں سے چہرے چھپاتی تھی، کبھی ایک سیدانی دوسری سیدانی کے پیچھے چلی جاتی تھی۔ اور سجاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کا عالم میں بھولتا نہیں جب ایک شقی نے میری بہن سکینہ کو اپنی کنیزی میں بلایا، سکینہ پھوپھی زینب کے قدموں میں لپٹ گئی، کہنے لگی پھوپھی اماں مجھے بچا لے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔